اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے، بہت عمدہ ماڈل ہے، اسوہ حسنہ ہے فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کے معاملے میں، ان کی شخصیتوں کی صورت میں۔ اذ قالوا لقومہم، جبکہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے، برملا کہہ دیا، انا براء منکم، ہم بری ہیں تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور جن کو بھی تم پوج رہے ہو اللہ کے سوا، ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، ہم اعلان برات کر رہے ہیں ان سے۔ کفرنا بکم، ہم منکر ہوئے تم سے بھی، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور اب تمہارے اور ہمارے مابین عداوت اور بغض اور بیل شروع ہو چکا ہے، اب یہ ہمیشہ باقی رہے گا، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ اللہ پر توحید کے ساتھ، یعنی جب تک اس طرح لنگی تلوار نہ بن جائے ایک مومن۔ حزب اللہ کو لنگی تلوار بننا پڑتا ہے، رشتوں کو کاٹنا پڑتا ہے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، سورہ مجادلہ میں پڑھا ہے ابھی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ، إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، سوائے اس کے کہ ابراہیم نے ایک وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے کہ میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا۔ یہ سورہ مریم میں ہم پڑھا ہے، جب اس نے کہا تھا کہ تم نکل جاؤ، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیہ، حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں آپ کے لیے ابا جان، میں اپنے اللہ سے دعا کروں گا، استغفار کروں گا۔ وما املک لک من اللہ من شیء، مجھے اختیار کوئی نہیں ہے آپ کے بارے میں اللہ کے ہاں، کچھ نہیں، آخری اختیار اللہ کا ہے۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، پروردگار ہم نے تجھی پر توکل کیا اور الیک انبنا، اور تیری طرف رجوع کیا، والیک المصیر، اور تیری طرف لوٹ جانا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، پروردگار ہمیں اب کافروں کے لیے تختہ مشق اور تختہ امتحان نہ بنا دے کہ ہمارے اوپر وہ ظلم کریں، اور تو ان کو اوپر آزمائش جو انہیں آزما رہا ہے وہ اس شکل میں کہ ہم پر وہ ظلم کریں، جیسے اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو آزما رہا تھا، لیکن تختہ ستم، تختہ مشق کون؟ صحابہ کرام بنے ہوئے تھے۔ واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو ہی ہے سب کچھ زبردست اور حکمت والا۔ اب یہاں نوٹ کر لیجئے کہ سورہ توبہ میں آ چکا ہے کہ حضرت ابراہیم نے آخر میں آ کر تبرأ منہ، جب انہوں نے معلوم ہو گیا کہ میرا باپ تو دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، تو برات کی۔ یہ آیتیں جو ہیں یہ سن 8 میں فتح مکہ سے قبل نازل ہو رہی ہیں۔ حاتب بن بلتع کا واقعہ ہے، ابھی مکہ طرف روانگی نہیں ہوئی ہے، اور وہ آیتیں جو ہیں وہ سن 9 میں نازل ہو رہی ہیں، اس کے بھی ذی قعدہ کے بھی بعد، جبکہ واپس آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے، لہذا وہ ہوگی محکم، اور یہ بات جو ہے اس کے پہلے یہ گویا کہ تابع رہے گی۔ صدق اللہ العظیم۔